جانوروں کے حملے سے بچنے کے بارے میں انٹرنیٹ پر ڈھیروں ٹپس مل جائیں گی، جیسے اگر شیر آپ کو گھورنے لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اصول، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ شیر کی رفتار 50 میل سے 80 میل فی گھنٹہ ہے۔ آپ کی دوڑ صرف واہ واہ تک محدود رہے گی۔ ماہرین کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، سینہ چوڑا کریں اور ایسے کھڑے ہوں جیسے جم کا چیمپئن ہو۔ پھر بھی پروگرام تو بڑھنا ہی ہے۔ ایک اور سوال، اگر ریچھ مل جائے تو بڑا بننے کی ایکٹنگ کریں، ساتھ میں پاگلوں کی طرح چیخیں چلائیں۔ اگر وہ بھی کام نہ کرے تو زمین پر لیٹ کر آف لائن ہو جائیں، یعنی مردہ بننے کا ڈرامہ کریں۔ اب سب سے ایک حیرت ناک سوال یہ ہے کہ اگر شارک ملی تو بھائی یہ مردہ بننے والا فارمولہ بالکل نہ چلانا، وہ اسے دعوت سمجھ لے گی۔ شارک کو گھورتے رہیں، پانی میں شور نہ مچائیں اور بہتر ہے کہ گول ہو کر سمٹ جائیں۔ کہنے میں آسان ہے، کرنے میں مشکل ہے نا؟ لیکن آج ہم اس سے بھی زیادہ پاگلوں والے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہو اگر ایک ویل آپ کو غلطی سے نگل لے؟ اصل بات پر جانے سے پہلے ذرا ماضی دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کو ویل کے پیٹ میں جانے کی کہانیاں صدیوں سے چل رہی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اگر وہ توبہ نہ کرتے تو وہیں رہ جاتے۔ اسی طرح بائبل میں یونس کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اب ذرا بڑی مچھلی یعنی ویل کے سائز پر نظر ڈالتے ہیں۔ بلو ویل سب سے بڑی تقریباً 100 فٹ لمبی اور 4 لاکھ پاؤنڈ وزنی ہے، اور ایک ویب سائٹ تو کہتی ہے کہ آپ اور آپ کے 400 دوست اس کے منہ میں پارٹی کر سکتے ہیں۔ پھر آتی ہے سپم ویل، جس کو کیشالوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی ہے لیکن زیادہ خطرناک، کیونکہ اس کے دانت ہیں۔ یہ ویل بڑی ہو کر تقریباً 67 فٹ لمبی اور 51,000 کلو کی ہو جاتی ہے۔ یہ روز اپنے وزن کا 3% کھا جاتی ہے، مطلب بھوکی رہتی ہے، تو انسان کو نگلنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کبھی حقیقت میں ہوا بھی ہے یا نہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک کہانی مشہور ہوئی تھی کہ 2015 میں ایک ماہی گیر لوئیجی مارکیز کو ویل نے نگل لیا۔ وہ 3 دن پیٹ کے اندر رہا اور پھر زندہ باہر آ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے ایک مشکوک ویب سائٹ پر چلی تھی، یعنی جدید دور کا چونا۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود درجنوں ویب سائٹس نے اسے چھاپ دیا۔ جی ہاں، آج کی صحافت کی حالت پر ماتم تو بنتا ہے۔ چلیں ذرا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ واقعی ویل کے پیٹ میں گئے یا نہیں۔ سب سے مشہور کہانی جیمز ہارڈلے کی ہے، جسے جدید یوسف کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے 1891 میں اسے ایک ویل نے نگل لیا تھا، لیکن ویل مر گئی اور آدمی اس کے پیٹ میں زندہ ملا۔ یہ خبر اس وقت برطانیہ اور امریکہ کے اخبارات میں دھڑا دھڑ شائع ہوئی۔ ایک برطانوی اخبار نے تو ہیڈ لائن میں لکھا، ریسکیو آف ماڈرن یوسف۔ اب ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ تھے مسٹر ہارڈلے، عمر 38 سال۔ وہ برطانوی جہاز سٹار آف دی ایسٹ پر ملاح تھے۔ ساؤتھ امریکہ کے قریب فلکنڈ آئس لینڈ کے ساحل پر انہوں نے ایک بڑی ویل کو دیکھا۔ کچھ کشتیاں چھوڑیں، ہاتھوں میں ہارپون پکڑا اور شکار کرنے نکلے۔ لیکن بھائیو، ننھی کشتیاں اور دیو کامت ویل، نتیجہ یہ کہ ویل نے انہیں الٹ دیا۔ ویل کو 2 ہارپون ضرور لگے تھے اور ویل زخمی تھی۔ زیادہ تر عملہ بچ گیا، ایک آدمی ڈوب گیا اور ایک لاپتہ ہو گیا، اور وہ تھا مسٹر بارٹلے، جس کی بات میں نے پہلے کی۔ جہاز والوں نے آخرکار ویل کو مار کر کھینچ لیا۔ 1.5 دن بعد جب عملہ ویل کو کاٹ رہا تھا تو انہیں اندر کچھ ہلتا چلتا نظر آیا۔ ایک آدمی گول ہو کر لیٹا ہوا، پورا ویل کے پیٹ میں مواد سے بھرا ہوا۔ کہانی یہ کہتی ہے کہ اس نے 36 گھنٹے ویل کے پیٹ میں گزارے۔ کام کرنے والے حیران رہ گئے جب انہوں نے اندر سے ایک مڑا ہوا انسان دیکھا جو ہلکی ہلکی سانس لے رہا تھا۔ وہ زندہ باہر نکلا اور مکمل صحتیاب ہو گیا۔ اب آتی ہے سب سے دلچسپ بات کہ اس نے کیا بتایا کہ اس کے ساتھ اندر کیا ہوا تھا۔ ملاح نے بتایا کہ اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا تھا، جیسے کسی نرم نالی میں پھسل رہا ہوں جو مجھے آگے کھینچ رہی ہے۔ پھر ایک کھلی جگہ پر پہنچا، ارد گرد چپچپی دیواریں تھیں، تب سمجھ آیا کہ ویل نے مجھے نگل لیا ہے۔ تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا واقعی اس زمانے میں ایسا جہاز چلتا تھا، لیکن ویل کا شکار کرنے کے قابل جہاز نہیں تھا، اور اس پر کوئی جان بارٹلے نامی بندہ تھا ہی نہیں۔ جہاز کے کپتان کی بیوی نے بھی کہا، اس ویل کہانی میں ایک لفظ بھی سچ نہیں۔ میرے شوہر کے زمانے میں کبھی کوئی جہاز سے گرا ہی نہیں۔
یہ تو صرف ایک زبردست سی سمندری جھوٹی کہانی ہے۔ اب ذرا سائنس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان ویل کے منہ میں تو آ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ویل یعنی بلو ویل ہو تو ہم اس کی خوراک کی نالی میں فٹ ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم ویل کے منہ میں چلے جائیں لیکن وہ ہمیں تھوک ہی دے گی، لیکن دانت والی ویلز تو بالکل الگ کہانی ہے۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ہم دانتوں کے جنگل میں بچ بھی جاتے ہیں اور اگر نیچے جا پہنچتے ہیں تو اگلا مرحلہ ویل کا ہاضمہ ہوگا۔ وہاں انزائمز تمہاری کھال جلا دیں گے، حالت بگڑ جائے گی، اور اگر زندہ رہے بھی تو 4 پیٹ والے کمروں میں جا پھنسو گے، اور اگر وہاں تک پہنچ بھی گئے تو کمر پر خود کو شاباش دے دینا، کیونکہ تم فوراً مر جاؤ گے۔ وہاں نیچے ہوا نہیں ہوتی، بس میتھین گیس ہے جو تمہارے لیے ذرا بھی اچھی نہیں۔ کیا واقعی کبھی کوئی انسان ویل نے نگلا ہے؟ کیا واقعی ویل کے پیٹ میں 36 گھنٹے کوئی انسان زندہ رہا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہماری دوسری ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگلی بار پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔